السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب ہی نئے آنے والے لسنرز کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ ہمارے اس چینل اے بی وائس آفیشیل پر حقیقت پر مبنی خوفناک واقعات آپ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ کچھ ایسے ناقابل فراموش واقعات جو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی بھلا نہیں سکتا، جن سے اکثر لوگوں کی پوری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل اے بی وائس آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے آنے والے واقعات آپ تک پہنچ سکیں، اور ہمارے چینل کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ یہ واقعہ ہمیں اریبہ نے سینڈ کیا ہے کراچی سے۔ وہ کہتی ہیں کہ آج جو واقعہ میں آپ سے شیئر کروں گی وہ میری کزن کا واقعہ ہے، جو کہ میری کزن کے زندگی میں پیش آیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ آج سے 5 سال پہلے ہمارے میٹرک کے ایگزامز ہوئے تھے، تو ہماری چھٹیاں تھیں، تو میری فیملی اور میری خالہ اور میری ماموں کی فیملی نے گھومنے کا پلان بنایا تھا۔ اکثر چھٹیوں میں ہم لوگ گھومنے جاتے ہیں، تو فیملی میں ڈیسائیڈ ہو گیا تھا ہمارا نارتھرن ایریاز میں جانے کا۔ ہم لوگ کئی بار ایسی پلیسز پر گئے ہیں، اور آج سے پہلے ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا۔ میں اور میری کزن زیادہ تر ساتھ ہی رہتے تھے۔ ہم آپس میں باتیں، ہنسی مذاق اور الگ ہی گھومتے تھے۔ تو ایسے ہی ہم لوگ ایک بار گھومنے کے لیے گئے تو ہم نے ایک ہوٹل میں سٹے کیا۔ اس ہوٹل کے پچھلے حصے میں تھوڑا جنگل جیسا ایریا تھا، بہت زیادہ درخت تھے، تو ہمیں وہاں پر سٹے کرنا تھا ایک رات کے لیے۔ اور جس شام ہم لوگ ہوٹل میں اترے تو کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں اور میری کزن ہم دونوں ہوٹل سے باہر آ گئے۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے میل کزنز بھی تھے، پر وہ اپنی مستیوں میں لگے ہوئے تھے۔ تو ہم لوگ ہوٹل کے پچھلے حصے میں گئے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو شام کا وقت تھا، تو ہم لوگ پکچرز لینے لگ گئے۔ پکچرز لیتے لیتے میری کزن کی نظر ایک درخت کی شاخ پر گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ دیکھو اس درخت پر کچھ ہے۔ میں نے جب دیکھا تو وہاں پر ایک پرانی شیشے کی بوتل تھی، اور وہ ایک شاخ سے باندھی گئی تھی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ چلو اتار کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ میں نے اسے منع کیا کہ نہیں، رہنے دو، کہ نہ جانے کیا چیز ہے اس میں، کوئی مسئلہ ہی نہ بن جائے۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، بس ایک بوتل ہی تو ہے۔ وہ شاخ تھوڑی اونچی تھی، تو اس نے کزن کو بلایا اور اس کو کہا کہ اس بوتل کو نیچے اتارو، تو اس نے بھی منع کیا، لیکن اس کے بار بار بولنے پر میرے کزن نے اس کو وہ بوتل اتار کر دے دی۔ وہ کافی گندی ہوئی بھی تھی۔ اس بوتل کو دیکھ کر ہی کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ ہم تینوں ہی بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس بوتل کا جو منہ تھا وہ کالے کپڑے سے بند کر کے کسی عورت کے بالوں سے باندھا ہوا تھا، پر وہ بوتل کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، وہ خالی تھی۔ بظاہر کچھ نہیں اس کے اندر دکھ رہا تھا، پر میری کزن نے اچانک ہی اس بوتل کو اوپن کر دیا۔ جس چیز سے بھی باندھا ہوا تھا اس نے وہ ساری چیزیں اتار دی۔ جیسے ہی اس نے یہ حرکت کی تو اس کو ہم نے کافی ڈانٹا، میں نے بھی اور میرے کزن نے بھی۔ جیسے ہی اس نے بوتل اوپن کی اس کو ایک جھٹکا سا لگا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش رہی اور غور سے ہم دونوں کو دیکھتی رہی۔ پھر وہ بولی کہ میری طبیعت خراب ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ ہم لوگ ہوٹل واپس آ گئے۔ بات آئی گئی ہو گئی، پر ہمیں نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ واپس ہوٹل پہنچ کر اس نے کوئی بات نہیں کی کسی سے بھی، زیادہ تر وہ خاموش رہی اور وہ اپنے روم میں جا کر لیٹ گئی۔ میرا اور اس کا ایک ہی روم تھا۔ وہ اپنی سائڈ پر لیٹ گئی۔ میں بھی کافی تھک چکی تھی تو میں بھی لیٹ گئی۔ آدھی رات گزری کہ مجھے روم میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی، جیسے کوئی لڑکی سسکیاں لے کر رو رہی ہو۔ میری آنکھ کھل گئی تو روم میں اندھیرا تھا، تو میں چاروں طرف دیکھنے لگ گئی کہ کون ہے۔ اپنی کزن کی طرف دیکھا جو کہ اب بھی کروٹ دوسری طرف کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو آوازیں دی کہ کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے لائٹ آن کی اور اس کے پاس گئی۔ اس کو تھوڑا ہلایا میں نے، وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی، میری طرف غصے سے دیکھنے لگ گئی۔
میں نے اس سے پوچھا بھی کہ کیا ہوا ہے تمہیں، پر وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے پھر اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ ابھی یہ کہا ہی تھا کہ اس نے مجھے اتنی زور سے دھکا دیا کہ میں اس سے کافی دور جا کر گری۔ اس کے اس عمل سے میں کافی ڈر گئی اور وہ ایک وحشی طریقے سے مسکرا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ تم بھی زندہ نہیں بچو گی، تم لوگوں نے مجھے آزاد کر دیا اور اب میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ پر بیڈ سے ہی چھلانگ ماری اور میرا گلا پکڑ لیا، اور اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا نام لیا اور اچانک اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی اس نے مجھے چھوڑا میں زور زور سے چیخنے لگ گئی۔ میری چیخ سن کر ہمارے گھر والے دروازہ بجانے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ ہوٹل کا سٹاف بھی آ گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر بھاگ گئی اور میری کزن بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں ڈر کے مارے رونے لگ گئی تھی۔ گھر والوں نے پوچھا تو میں نے ان کو سارا ماجرا بتا دیا، تو وہ بھی کافی پریشان ہو گئے کہ ایسی غلطی کی ہی کیوں۔ ایسے انجان جگہ پر کوئی بھی چیز ملے جو پر اسرار دکھے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے۔ پوری رات میری کزن بے ہوش رہی۔ اگلے دن اس کو ہاسپٹل میں لے کر گئے تو ڈاکٹرز نے چیک کیا اور کہہ دیا کہ اس کو نارمل بخار ہے اور کچھ میڈیسنز لکھ کر دے دی، پر میری کزن پورا ٹائم خاموش رہی تھی۔ ہم لوگ اس کی طبیعت کی وجہ سے وہیں سٹے کر گئے۔ آگے کے سفر کے لیے ہم نکلے ہی نہیں، لیکن اسی دن شام میں مغرب کے بعد اس کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگ گئے اور چیخ و پکار شروع کر دیا۔ اتنا تو سب سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی جنات کا معاملہ ہے۔ ہوٹل مینیجر نے بھی ہم سے کمپلین کی تھی کہ میری کزن کی حالت صحیح نہیں ہے تو اس کو یہاں سے لے کر جانا ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے باقی لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ مینیجر سے ریکویسٹ کی کہ آج رات سٹے کریں گے، کل مارننگ میں چلے جائیں گے۔ وہ رات جیسے تیسے ہم نے گزاری۔ اس کو بار بار دورے پڑ رہے تھے، چیختے چیختے اس کی آواز بھی بدل جاتی تھی۔ اگلے دن صبح ہم وہاں سے نکلے تو ہم جس راستے میں جا رہے تھے وہاں راستے میں ایک مزار آیا تھا، تو میرے ابو نے کہا کہ اس کو یہاں سے دم کروا لیتے ہیں، شاید یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو وہاں پر ہم رکے تو اس کو مزار کے اندر لے گئے۔ وہاں پر ایک پیر صاحب تھے جنہوں نے ہم سب کو دیکھ لیا تھا، اور وہ مزار کے سائڈ پر ایک چھوٹا سا حجرہ تھا، وہ وہاں پر تھے۔ وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو۔ انہوں نے میری کزن کو دیکھا اور بتا دیا کہ اس پر ایک خبیث جنی کا قبضہ ہے، اس کو میرے حجرے میں لے کر آؤ۔ وہاں جا کر ان کو ہم نے پوری بات بتائی۔ پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ جس ہوٹل سے وہ لوگ آ رہے ہیں وہاں سے کچھ دوری پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں ایک عامل تھا بہت سال پہلے، جس کو عامل بننے کا شوق تھا۔ وہ ابھی عملیات سیکھ رہا تھا کہ ایک بار اس نے کوئی عمل کیا اور وہ عمل بہت سخت تھا، جس میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور وہ عمل سارا خراب ہو گیا، جس سے اس عامل کی موت ہو گئی، اور بہت ہی دردناک موت ہوئی تھی اس کی۔ اس عامل کی لاش بہت ہی بری حالت میں ملی تھی، اس کا صرف جسم ہی تھا، جگہ جگہ سے نوچا ہوا تھا اور سر جسم سے الگ تھا، اس کا سر ملا ہی نہیں۔ اس کی لاش کو دیکھ کر گاؤں والے بہت ڈر گئے تھے، پر وہ عامل تو مارا گیا، اس کی لاش کو دفن کر دیا تھا، پر جو چڑیل جس کو اس نے قابو کرنا تھا وہ اس گاؤں میں ہی بھٹکتی تھی، راتوں میں لوگوں کے گھروں کے دروازے بجاتی تھی، اگر کوئی دکھ جاتا انسان تو اس کو جان سے مار دیتی، کبھی کوئی لاپتہ ہو جاتا، یہ سارے کام وہی چڑیل کرتی تھی۔ اس کی وجہ سے اس گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ پھر گاؤں والوں نے ایک فیصلہ لیا کہ کسی کو بلا کر اس مسئلے کا حل نکالیں، کیونکہ اس چڑیل نے گاؤں کے کافی لوگ مار دیے تھے۔ تو انہوں نے ایک پیر صاحب کو بلایا، اور جو پیر صاحب کے پاس ہم لوگ بیٹھے تھے وہ پیر صاحب انہی کے شاگرد تھے۔ انہوں نے ہی اس چڑیل کو قید کیا تھا ایک بوتل میں، اور ایک عمل کے ذریعے سے ہی اس کو قید کیا گیا تھا۔ پھر پیر صاحب نے کہا کہ یہ چڑیل 41 دن تک اس کو اذیت دے گی، اس کے بعد اس کو مار کر ساتھ لے جائے گی، پر جس عمل سے اس کو قید کیا تھا اس سے یہ دوبارہ بھی قید کی جا سکتی ہے، اور عمل جلد از جلد کرنا ہوگا، اور عمل ایک رات کا ہوگا، لیکن اس کے لیے وہی بوتل ڈھونڈنی ہوگی۔ پھر سب لوگ واپس ہوٹل گئے اسی وقت، اور ہوٹل کے پچھلے سائڈ پر گئے اور اس کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کافی زیادہ ڈھونڈنے کے بعد وہ بوتل ہمیں مل گئی۔ پیر صاحب نے اسے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا،
بلکہ انہوں نے خود کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر بوتل کو اٹھایا اور واپس ان کے حجرے میں آ گئے۔ عصر تک ہم واپس آ گئے تھے۔ اللہ کا کرم تھا کہ دن ہی دن میں سب کچھ ہو گیا۔ سب لوگ کافی تھک گئے تھے۔ پیر صاحب نے عمل کی تیاری کی اور کہا کہ عمل مغرب کے بعد شروع کرنا ہوگا۔ انہوں نے جب عمل شروع کیا مغرب کے بعد تو میری کزن کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ وہ چیخنے لگ گئی تھی اور بہت زیادہ رو بھی رہی تھی تکلیف سے۔ پیر صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کیا جس سے وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ پیر صاحب نے سوال کیا اس سے کہ کیوں اس کو تنگ کر رہی ہو؟ پھر اچانک میری کزن نے ایک بھیانک آواز میں کہا اور ایک زوردار کہکا مارا اور کہا کہ اس نے مجھے آزاد کروایا، اب میں اس کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میں کئی سالوں سے قید تھی پر اب یہ لڑکی نہیں بچے گی کیونکہ اس نے ہی مجھے آزاد کیا۔ پھر پیر صاحب نے اس کو بولا کہ اس بچی کی جان چھوڑ دو، اس سے بھول ہوئی ہے، انجانے میں ہوا ہے یہ سب، لیکن وہ ایک ہی بات کری جا رہی تھی کہ میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی چاہے کچھ بھی کر لو۔ پیر صاحب نے اس کو کہا کہ اگر تم نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تو میں تمہیں دوبارہ قید کر لوں گا، لیکن وہ کسی صورت نہیں مان رہی تھی۔ کافی تکرار کے بعد پیر صاحب نے مسلسل کچھ پڑھتے رہے اور میری کزن کے اندر جو چڑیل تھی وہ چیخیں مار رہی تھی۔ 3 گھنٹے تک پیر صاحب کچھ پڑھتے رہے اور میری کزن کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا جس سے اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ہم سب لوگ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ پھر پیر صاحب نے اس چڑیل کو حاضر کیا دوبارہ جو کہ انتہائی خوفناک عورت تھی۔ کالا سیاہ اس کا چہرہ تھا اور پیر صاحب کو وہ مارنے کی دھمکیاں دے رہی تھی، نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، پر پیر صاحب کچھ پڑھنے میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے کچھ پڑھ کر اس کے اوپر پھینکا جس سے وہ چیختی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ پیر صاحب اٹھے اور اس کے سر کے بال کاٹے اور وہ چڑیل اچانک غائب ہو گئی۔ پیر صاحب نے اسی بوتل کے ارد گرد پانی پھینکا اور کالے کپڑے سے بوتل کا منہ بند کر کے اس کو اسی چڑیل کے بالوں سے بند کر دیا۔ میری کزن پر دم کیا اور ایک تعویذ دے دیا پہننے کے لیے اور کہا کہ یہ تعویذ 3 مہینے تک اس کے گلے سے الگ نہ ہو۔ جب 3 مہینے ہو جائیں تو اس تعویذ کو اتار کر بہتے پانی میں بہا دینا۔ کچھ گھنٹوں بعد میری کزن کو بھی ہوش آ گیا تھا پر اس کی حالت بہت خراب ہوئی تھی۔ پیر صاحب نے بتایا کہ وہ ایک بھٹکی ہوئی چڑیل تھی جو کہ عمل پورا نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھٹک گئی تھی، اس لیے وہ لوگوں کی جان لے رہی تھی اور اس کو قید کیا گیا تھا، لیکن اس بار جس عمل سے قید کیا ہے یہ کبھی باہر نہیں آئے گی اور اس بوتل کو ایسی جگہ رکھیں گے کہ کوئی اس تک پہنچ نہ سکے، غلطی سے بھی کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ ہم نے پیر صاحب کا بہت شکر ادا کیا اور اپنا پلان کینسل کر کے واپس گھر کو آ گئے۔ میری کزن بہت ڈری ہوئی تھی، اس کو کچھ یاد بھی نہیں تھا، بس اس نے یہ کہا تھا کہ جب میں نے اس بوتل کو اوپن کیا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ کوئی دھواں سا میری آنکھوں میں گیا ہے اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ اس حادثے کو کئی سال گزر گئے ہیں پر وہ آج بھی اکثر رات میں ڈر جاتی ہے۔ یہ تھا وہ واقعہ جو میری کزن کے ساتھ پیش آیا تھا۔ بہت سے لوگ ایسے واقعات کا جھوٹ سمجھتے ہیں لیکن جن پر بیتتی ہے صرف وہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے سروائیو کیا ہے جنات کے حملوں کو۔ میں سب کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ واقعات سنتے ہیں پر ان سے سیکھا بھی کریں، کیونکہ آپ کی چھوٹی سی بھی غلطی کوئی بہت بڑی مصیبت لا سکتی ہے۔ ایسی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں جو ایسے جنگل یا ویرانوں میں بڑی ہو، جو دکھنے میں ہی پراسرار ہو۔ میری کزن نے بھی یہی غلطی کی، ہم نے اس کو روکا بھی تھا لیکن وہ نہیں مانی اور اس نے کافی نقصان بھی اٹھایا۔ سو پلیز ایسے واقعات کو مذاق نہ سمجھیں، آپ سنیں، سمجھیں، سیکھیں اور دوسروں کو بھی آگاہ کریں، کیونکہ آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو کل کو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جنات کے حملوں سے دور رکھے، آمین۔ بہت شکریہ آپ کا اریبہ، آپ نے ہمارے چینل پر اپنا واقعہ شیئر کیا اور آخر میں آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو واقعات کو فیک کہہ دیتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ جنات آج کے دور میں نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہے بالکل بھی، ان کی بھی زندگی ہے اور انسانوں سے زیادہ لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی بھی روٹین ہوتی ہے، جیسے ہم اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں ویسے ان کی بھی اپنی لائف ہے۔ ایسے واقعات سے ضرور سیکھا کریں۔
آپ کی چھوٹی سی بھول بھی کوئی بڑی مصیبت لا سکتی ہے، اس لیے جہاں بھی جائیں وہاں احتیاط سے رہیں، خاص طور پر وہاں پر جس جگہ کو آپ زیادہ نہ جانتے ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ لسنرز، یہ تھا آج کا واقعہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ آپ سب بھی اپنے واقعات شیئر کر سکتے ہیں اسکرین پر دی گئی ای میل پر، جو کہ نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے واقعات بھی تمام لسنرز کے ساتھ ضرور شیئر کیے جائیں گے۔ آج کا واقعہ آپ سب لوگوں کو کیسا لگا نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔